رسالة موجهة إلى كل المضغوطين. أقول لكم نحن لا نبدأ الحرب، ولكن إن فرضت علينا جعلناها كصلاة العصر، لا شفع فيها ولا وتر. قوات الاحتلال تعتدي على النساء. ليه دايم ليه؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسرائیل فون ہے اور یہ جنگ کیوں چھڑی ہوئی ہے؟ مسجد اقصی کیا ہے؟ کیا ہم بحیثیت مسلمان جانتے ہیں؟ یہ سوالیہ نشان آج کل کے نوجوان نسل کے لیے ہے۔ فلسطین ایسی سرزمین ہے جہاں پر بہت تعداد میں انبیاء آئے اور یہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ مسجد اقصی وہ مسجد ہے جہاں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تھے، جہاں پر انبیاء آئے اور متعدد تعداد میں آئے۔ یہودی اس کو اپنی ملکیت سمجھتے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ بنی اسرائیل سے یہاں بہت سے انبیاء علیہ السلام آئے ہیں اور تمام انبیاء آل یعقوب میں سے تھے، تو یہ سرزمین ان کی ہے۔ جب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور صحابہ کرام نے فتوحات کی تو یہ مقدس سرزمین بھی مسلمانوں کے حصے میں آئی اور سوائے مسلمانوں کے وہاں جانا سب کا ممنوع قرار دیا گیا۔ یہ سرزمین اتنی اہمیت کی حامل کیوں ہے؟ آپ کے بچے آپ سے پوچھیں یا نہ پوچھے، لیکن آپ انہیں یہ ضرور بتائیے گا کہ ہم فلسطین سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ یہ سرزمین انبیاء علیہ السلام کا مسکن ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین کی طرف ہجرت فرمائی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو اس عذاب سے نجات دی جو ان کی قوم پر اسی جگہ نازل ہوا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اسی سرزمین پر سکونت رکھی اور یہی اپنا ایک محراب بھی تعمیر فرمایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اسی ملک میں بیٹھ کر ساری دنیا پر حکومت کیا کرتے تھے۔ چونٹیوں کا وہ مشہور قصہ جس میں ایک چونٹی نے اپنی باقی ساتھیوں سے کہا تھا، اے چونٹیوں اپنے بلوں میں گھس جاؤ۔ یہ واقعہ اس ملک کے شہر اسکلان کی ایک وادی میں پیش آیا تھا جس کا نام بعد میں وادی نمر یعنی چونٹیوں کی وادی رکھ دیا گیا تھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا محراب بھی اسی شہر میں ہے۔ اس شہر میں کئی معجزات وقوع پذیر ہوئے ہیں، جن میں سے ایک کنواری بی بی حضرت مریم کے باطن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت مبارکہ بھی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب ان کی قوم نے قتل کرنا چاہا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں اسی شہر سے آسمان پر اٹھا لیا تھا۔ ولادت کے بعد جب عورت اپنی جسمانی کمزوری کی انتہا پر ہوتی ہے، ایسی حالت میں بی بی مریم کا کھجور کے تنے کو ہلا دینا بھی ایک معجزہ ہے۔ قیامت کی علامت میں ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمین پر واپس تشریف لانا اسی شہر کے مقام سفید مینار کے پاس ہوگا۔ اسی شہر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسیح دجال کو قتل کریں گے۔ فلسطین ہی ارض معیشت ہے۔ اسی شہر سے یاجوج ماجوج کا زمین میں قتل فساد کا کام شروع ہوگا۔ فلسطین کو نماز کے بعد مسلمانوں کا قبلہ اول ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات آسمان پر لے جانے سے پہلے مکہ مکرمہ سے یہاں بیت المقدس فلسطین لائے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقتدار میں انبیاء علیہ السلام نے یہاں نماز ادا فرمائی۔ اسی طرح فلسطین ایک بار پھر انبیاء کا مسکن بن گیا۔
سیدنا ابو ذر کہتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ زمین پر سب سے پہلے مسجد کون سی بنائی گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد الاقصیٰ۔ میں نے پھر عرض کیا کہ ان دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 برس کا۔ اسلام کی سنہری دور فاروقی میں دنیا بھر کے فتوحات کو چھوڑ کر محض فلسطین کی فتح کے لیے خود سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر چل کر جانا اور یہاں پر جا کر نماز ادا کرنا اس شہر کی عظمت کو اجاگر کرتا ہے۔ دوسری بات، معراج کی رات بروز جمعے کو صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں اس شہر کا فتح ہونا بھی ایک نشانی ہے۔ بیت المقدس کا نام قرآن کریم سے پہلے تک ہوا کرتا تھا۔ قرآن کریم جب نازل ہوا تو اس کا نام مسجد الاقصیٰ رکھا گیا۔ قرآن کریم کے مطابق امت محمدی حقیقت میں اس مقدس سرزمین کی وارث ہے۔ فلسطین کی عظمت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ یہاں پر پڑھی جانے والی نماز کا اجر 500 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ اس چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔